اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے پیپر آنے والے ہوتے ہیں تو بچے تیاری کرتے ہیں پہلے سے ہی۔ آپ جاتے ہیں جو اکیڈمیوں میں ڈالے ہیں بچے تو کیا کرتے ہیں، ٹیسٹ سیشن ہوتے ہیں، تیاری ہو جاتی ہے، ٹیچریں بھی اسکول میں جو ہے بچوں کے ٹیسٹ لیتی ہے، تو تیاری جو ہے وہ پیپروں کی پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے نعمت دینی ہو، رحمت ہو یا نعمت ہو، یعنی بیٹا ہو یا بیٹی، کچھ بھی اولاد آنے والی ہو تو انسان کتنا خوشی خوشی تیاری کرتا ہے۔ عمرے پہ جانا ہو تو انسان خوشی سے تیاری کرتا ہے۔ گھر میں مہمانوں نے آنا ہو، پتہ چل جائے کہ گھر میں مہمانوں نے آنا ہے تو ایک دو دن سے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بنائیں گے، یہ کریں گے۔ اسی طرح یہ تو وہ مہینہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ کہ اس کے لیے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جو تھے وہ پہلے سے دعائیں کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسے رجب کا مہینہ آتا تھا تو آپ وہاں سے شروع کر دیتے تھے، جیسے ہم نے پڑھا نا وہ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ میں جو رجب عطا فرما، دعائیں کرتے تھے، رجب عطا فرما، اللہ شبان عطا فرما، اللہ رمضان عطا فرما، ہر مہینے میں دعائیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ اتنا قیمتی مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہر نیکی کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بڑھا دیتے ہیں۔ اس کا نفل کا ثواب فرض کے برابر پہنچ جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ تو کتنا نیکیوں کا مہینہ ہے، ہر نیکی کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ ویسے تو ہر نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرتے تو 10 گنا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر نیت اچھی ہو، اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو نیت اچھی ہونی چاہیے۔ تو اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ جیسے ہر کام کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، اسی لیے اس مہینے میں اس کے آنے سے پہلے ہی تیاری کرنی ہے۔ جو اگر پیسے ہیں تو اگر آپ نے جو ایک ایک سوٹ وہ گرمیوں وہ بنانا ہے عید کا، اگر ہے تو بنا لے، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، رمضان میں بھی لا سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ آخری جو عشرہ ہوتا ہے اس میں بازار نہ جائیں۔ جو 2 عشرے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ تھوڑی بہت تیاری کر لیں، وہ بھی زیادہ مت پھریں، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے بہت رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ کی طرف زیادہ راغب ہونا ہے۔ اس میں اور کیا کرنا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا چاہتے ہیں، ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا کرنا چاہتے ہیں، تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ڈر۔ جب اللہ سے ڈر ہوگا تو پھر ہر معاملے میں ہم سیدھے رہیں گے، ہر معاملے میں۔ جیسے ایک شخص تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں چوری بھی کرتا ہوں، میں گناہ بھی کرتا ہوں، میں ڈاکے بھی ڈالتا ہوں، یعنی میری ہر برائی میرے اندر ہے، ہر برائی میرے اندر ہے۔ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں میں نیکی کروں لیکن میں اتنے سارے گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب ہوتا ہے نا، نیکیوں کی عادت ہوتی ہے، اسی طرح کئی لوگوں کو گناہوں کی عادت ہوتی ہے کہ اب اتنے گناہ کرتا ہوں اور میں سارے تو نہیں چھوڑ سکتا، تو کوئی ایک کام کو چھوڑنے کا مجھے حکم دے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا، جھوٹ چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دے۔ اچھا، اس بندے نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دے، پھر جب ملاقات ہوگی تو مجھے بتانا۔ اب وہ شخص جو تھا جب کوئی بھی کام کرنے لگتا تو اس کے دل میں خیال آتا کہ میں چوری کروں گا یا جو بھی یہ کام کروں گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عہد کیا ہے کہ اللہ کے رسول میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو پھر مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، جھوٹ بولوں گا میں۔ تو اس نے ایک گناہ چھوڑا، اس کے آستے آستے سارے گناہ چھوڑ گئے۔ تو ہم بھی کچھ چھوڑنے کا ارادہ کریں۔ اب اس بندے نے ایک گناہ چھوڑا، جھوٹ چھوڑا، اور کیا جھوٹ جو ہے نا وہ ہر فساد کی جڑ ہے۔ جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں نا تو آپ کو پھر 10 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ اور ویسے بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے، اور آخر کار اس کا جھوٹ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے، اللہ کی رحمت سے دور چلا جاتا ہے۔ اور سچ بولنے والا، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور سچ آخر کار اس کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو ہم بھی اس مہینے میں نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں، تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کا خوف ڈر پیدا کریں، اور کوئی ایک برائی کو چھوڑنے کا ارادہ کریں تو یقین کریں آسان ہو جائے گا۔ جب پکی نیت کریں گے تو آسان ہو جائے گا۔ تو جب اسی طرح تقویٰ، سب سے پہلے تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ دوسری چیز کیا کرنی ہے، اس رمضان کے آنے سے پہلے توبہ کرنی ہے، پکی سچی توبہ کر لیں، اپنے دلوں کے اندر سے سارا کچھ نکال دیں۔ ٹھیک ہے، کوئی اچھا کرتا ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے بڑے مشکل رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آپ کر سکتے ہیں، کسی غیر کے ساتھ جو آپ کے ملنے والی ہے اس کے ساتھ آپ اچھا مل سکتے ہیں، اچھا بول سکتے ہیں، لیکن جو رشتے دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ لیکن اس کو اللہ نے مشکل بھی رکھا اور اللہ نے اس کا اجر بھی بڑا رکھا۔
تو پھر کیوں نہ پھر ہم اجر حاصل کریں، کیونکہ دیکھیں دنیا ختم ہونے والی ہے. اگر انسان اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے اللہ سب جانتا ہے. قرآن میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ دلوں کے اندر کی نیتوں کو بھی جاننے والا ہے، تمہارے معاملات کو بھی جاننے والا ہے. اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم اعمال کرتے ہو، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا. تو پھر ہم کیوں نہ اخلاص کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ عمل کریں. آپ کے گھر میں مہمان آ گئے، ان کا معاملہ چھوڑیں وہ آپ کے ساتھ کیسے ہیں. اگر وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے کوئی توقع کوئی امید لے کے، تو آپ کے پاس جو میسر ہے ان کو دیں، ان کی خدمت کریں. لیکن وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مہمان بھی 3 دن کے ہی ہوتے ہیں. 3 دن سے زیادہ مہمانوں کو نہیں رہنا چاہیے، وہ بھی تکلیف دینے والی بات ہوتی ہے. لیکن جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ مہمان نہیں ہیں. کچھ لوگ پھر بیٹیوں کو سمجھ لیتے ہیں یہ تو آئی ہے بیٹی میری آئی ہے رہنے کے لیے تو یہ مہمان ہے. وہ مہمان نہیں ہے، تو وہ نہیں، وہ تو گھر کی ہے، وہ آئی ہے. تو اگر اس کو اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے. بہرحال یہ کچھ اور مسائل میں ہم چلے جائیں گے، ہمارا یہ مقصد نہیں ہے ابھی. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے رمضان سے پہلے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، اور پھر توبہ کرنی ہے. توبہ اس لیے کرنی ہے کہ جب ہمارے تن من پاک ہوں گے نا، تن طہارت پاکیزگی حاصل کریں اور من پاک کریں گے، اپنا دل صاف کر لیں گے، تو پھر ہم رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے اس اجر کو حاصل کر لیں گے. لیکن جب ہمارا اندر پاک نہیں نہ ہوگا، جیسے ہم نے شبان میں پڑھا تھا کہ کینہ دل کے اندر رکھ کے، نفرتیں رکھ کے، غصے رکھ کے، تو پھر ہماری عبادت جو ہے وہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. تو اس لیے اپنے اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں اور اپنے من کو پاک کریں، اپنے دل کو صاف کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کیا دعا کرنی ہے؟ وہ ساری چیزیں کرنی ہے اس کے ساتھ اللہ سے. کیونکہ استغفار کیوں کرنی ہے؟ استغفار اس لیے کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو اپنی امت کو بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی استغفار کرو. استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے استغفار کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اللہ سے تیسرا کام کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے. کیا کہ اللہ رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے اللہ پاک وہ خیر و عافیت کا آئے، اللہ سلامتی والا آئے، اللہ کوئی پریشانی نہ آئے. وہ کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان خود بیمار ہو جاتا ہے، تیاری کی ہوتی ہے، نیت بھی کی ہوتی ہے کہ روزے رکھوں گے، انسان بیمار ہو جاتا ہے. اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ نہ ہم بیمار ہو، نہ ہمارا کوئی عزیز بیمار ہو. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب گھر کے اندر بیماری ہو یا کوئی بہن بھائیوں میں کوئی بیمار ہے تو آپ کی وہ ساری روٹین جو آپ نے بنائی ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اللہ سے خیر مانگنی ہے، اللہ سے سلامتی مانگنی ہے، اللہ سے عافیت مانگنی ہے. اللہم انی اسالک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اس دعا کو تو کثرت سے پڑھیں کہ اللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، موسم بہار، نیکیاں کمانے والا مہینہ آنے والا ہے، تو اللہ اس میں ہمیں عافیت، سکون عطا فرمانا، تندرستی عطا فرمانا، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے بھی سکون عطا فرمانا، اولاد کی طرف سے بھی سکون عطا فرمانا، اور کوئی ایسی پریشانی نہ آ جائے، کوئی اچانک حادثہ نہ آ جائے، کوئی ایسا دکھ نہ آ جائے کہ اللہ وہ ہماری ساری تکلیف، وہ ہماری ساری عبادت کو وہ جو ہے وہ ہم سے دور کر دے. تو عبادت کیسی ہوتی ہے؟ جب ہم سکون میں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں رمضان آتا ہے کہ نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، سو بھی لیتے ہیں ہم، پھر عبادت بھی کر لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، تسبیحات بھی کر لیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں، اور افطاری کی بھی اتنی ساری جو ہوتی ہے نا وہ سارا وہ بھی کام ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے وہ ہمارے علماء بہت بولتے ہیں کہ بچوں کے لیے آپ سارا کچھ ادھر ہی ٹائم لگائیں، اور بچوں کو اگر آپ بنا کے دے رہے ہیں اپنے بچوں کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ذکر اذکار کرتے رہیں. یہ نہیں کہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا عصر اور مغرب کا ٹائم، وہ تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ بڑا ہی قیمتی وقت ہوتا ہے. تو اس میں اگر جیسے عورتیں اب کھانا بھی بنانا ہے تو اس میں آپ بے شک سبحان اللہ ہی کہتی رہیں، الحمدللہ کچھ نہ کچھ پڑھتی رہیں، تاکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بھی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جو وہ آپ روزے کی تیاریاں وہ بھی کریں. اور آپ جانتے ہیں یہ مہینہ ہے نا رمضان کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا تھا، رمضان کے مہینے میں. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ویسے تو 23 سال کے عرصے میں اللہ نے قرآن نازل کیا، لیکن ہمیں جو آسمان دنیا سے یہ قرآن ملا تھا یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ملا تھا. تو اللہ تعالیٰ قرآن کی یہ آیتیں جو ہم نے قرآن کے اندر پڑھ چکے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے آپ کی امت خوش ہو جائے. کس چیز پر خوش ہو جائے؟ فلیفرحوا، خوشیاں منائے. یعنی یہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ خوش ہو جائے، خوشیاں منائے. کس چیز پر؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو ان کو میں نے چیز عطا فرمائی ہے وہ سب چیزوں سے بہتر ہے. کیا چیز عطا فرمائی؟ قرآن.
قرآن مجید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کیا جمع کر کے رکھتے ہیں؟ ہم خوش ہوتے ہیں سونا بنا رہے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں ہم جائیدادیں بنا رہے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں ہم اپنا بینک جو ہے وہ باری کر رہے ہیں, بینک بیلنس بڑھ رہا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جتنا مرضی کما لو, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہیں قرآن دیا نا اس پر خوشیاں مناؤ, اس پر عمل کرو, تو تمہیں یہ ساری چیزوں سے بہتر ہے کہ جس کو قرآن اللہ نے دیا. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا نا, قرآن تھا, صرف قرآن تھا. اس قرآن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی. یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور ان کے یقین مضبوط کیے, ان کے توکل. آپ پڑھتے ہیں قرآن نہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے؟ یقین مضبوط ہوتا ہے کہ ایک آگ اس کا کام جلا دینا ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام پر یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. اور 100 آدمی آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے, آپ اندر سے آئیں گے تو 100 لوگ ان کے اوپر حملہ کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم کر دیں گے. لیکن اللہ نے کیسے بچایا؟ قرآن کی ایک آیت سے. قرآن کو کبھی ہم اس طریقے سے پڑھیں تو صحیح, ہمیں شفا بھی ملے گی, ہماری حفاظت بھی ہوگی. سورہ یاسین کی آیت پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کا حکم تھا کہ سورہ آپ یہ آیت پڑھیں. کون سی آیت ہے؟ وَجَعَلْنَا, آپ بھی پڑھا کریں, وہ آپ بھی پڑھا کریں, کسی دشمن سے بچنا ہو, کچھ نہ جایا کریں ادھر ادھر. قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا حل بتا دیا. آپ نے پڑھا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَسَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے آگے بھی پردہ کر دیا, ان کے پیچھے بھی پردہ کر دیا, ان کو اوپر سے بھی ڈھانپ دیا. اب یہ ان کو نظر نہیں آئے گا, دیکھ نہیں سکتے. آنکھوں والے ہیں 100 آدمی, سردار بڑے بڑے, اور یہ آیت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی مٹی کا تو کمال نہیں تھا, آپ نے ایک مٹی پھینکی اور یہ آیت پڑھی, سب اللہ تعالیٰ سب کی آنکھوں میں ڈالی. اور وجہ کیا تھی؟ آیت تھی قرآن کی. ہم نے ان کے آگے بھی پردہ کر دیا, ان کے پیچھے بھی پردہ کر دیا, ان کو اوپر سے بھی ڈھانپ دیا, اب دیکھ نہیں سکتے. یقین کریں, اس یقین کے ساتھ قرآن پڑھیں, اس یقین کے ساتھ یہ قرآن کہ آپ کو کوئی دشمن ہے, آپ کو تکلیف دے رہا ہے. سورۃ سورۃ قریش پڑھیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو سمم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون, بہرے گونگے اندھے ہو جائیں, ہو نہیں, مطلب کہ اللہ فرماتے بہرے گونگے اندھے ہیں, فہم لا یرجعون, یہ آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے. تو ہمارے ساتھ یہی معاملے ہیں, کبھی کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے, کبھی کوئی. اپنی زندگی میں آپ ہیں, آپ اپنی زندگی میں لگے ہوئے ہیں, اپنے کام صحیح کھا رہے ہیں, مطلب اپنے گھر کو سنبھال رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے, لیکن کوئی آپ کو تنگ کری جا رہا ہے, آپ کے ساتھ دشمنی کری جا رہا ہے, آپ نے کہیں بھی نہیں جانا. قرآن کے اندر اللہ نے حرف فرمایا, اللہ نے سمم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون, بہرے گونگے اندھے ہیں, ہمیں اللہ ان کی تکلیفوں سے بچا. اور وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ آیتیں, یہ 2 آیتیں, یہ ملا کر اس کو بڑے یقین کریں, آپ ان کے شر سے بچیں گے. یہ نہیں, قرآن کسی کو تکلیف دینے کا نہیں کہتا, یہ آیتیں پڑھنے سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی طرف سے دھیان ہٹ جائے گا, ان کے شر کی وجہ سے آپ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ہی ڈال دے گا, آپ اپنے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. تو یہ قرآن کی آیتیں کیا کرنی ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے, جو اصل مقصد ہے روزوں کا, کہ اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم کسی سے نہ ڈریں, اللہ صرف تجھ سے ڈرے, اور تجھ سے ڈر کے نیک اور اچھے اعمال کریں, اور اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما. دوسری چیز, رمضان سے پہلے توبہ بھی کر لینی کہ اللہ جو گناہ ہو گئے اللہ وہ معاف کر دے, آئندہ اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ آئے, اللہ اپنی طرف سے بھی, اپنی فیملی کی طرف سے بھی, اور اللہ اپنے بہن بھائی عزیزوں کی طرف سے بھی اللہ کوئی ایسی پریشانی نہ آئے کہ ہم اپنی عبادت سے غافل ہو جائیں, ہمارا یہ قیمتی ٹائم جو ہے کہیں اور نکل جائے. تو یہ, اور پھر قرآن کے نازل ہونے پر خوشی جو ہے وہ بھی کرنی ہے, خوشی منانی ہے. خوشی کیا منانی ہے؟ خوشی کیا منانی ہے؟ خوشی یہ منانی ہے کہ اس قرآن کو پڑھنا ہے, اس کی تلاوت کرنا ہے, اس کے ساتھ جڑنا ہے. وہ تو ویسے ہی رمضان میں سارے ماشاءاللہ جڑ جاتے ہیں قرآن کے ساتھ, لیکن اس کا حق کیا ادا کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ یہ 30 دنوں کے اندر ایک قرآن پڑھ لیں. بہت سارے لوگ زیادہ قرآن پڑھتے ہیں, 3 قرآن 10 قرآن, الحمدللہ. ہاں کوئی نہیں, مطلب میں بغیر کم از کم ایک قرآن پڑھ لیں. اور یہ خود نہیں پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی کہیں, چلو وہ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو بچوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ پڑھے. اس ہاں
تو جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم جو ہے نا ایک قرآن، یہ قرآن کا حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ایک انسان سونا جمع کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اپنے مال کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اپنے گھر جائیدادوں کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے، لیکن خوش کس کے ہونا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا نا، قرآن تھا، اس قرآن سے صحابہ کے سینوں کو منور کیا، اور اتنا منور کیا، اتنی پیاری بات کہ وہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے تھے کبھی۔ اب اتنے ابو ہریرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفلس صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تربیت فرمائی، ہر صحابی کی تربیت فرمائی، لیکن ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی ہے، ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی ہے، اور وہ رستے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ادھر سے ابو بکر آئیں گے تو قرآن کی آیت پڑھوں گا۔ آئے وہی بات ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک سے اتنی شدید بھوک ہے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور بھوک سے جان نکل رہی تھی۔ تو اب ابو بکر صدیق آئے، حضرت ابو بکر صدیق آئے، ایک آیت پڑھی، اس کا مطلب پوچھا، ابو بکر صدیق مطلب بتا کے وہ گئے۔ دوسرے صحابی عمر فاروق آئے، ان سے وہی آیت پڑھی اور آیت کا مطلب پوچھا، حضرت عمر فاروق بھی مطلب بتا کے چلے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو ہریرہ نے وہی آیت پڑھی، تو ابو ہریرہ نے جب وہ آیت پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ لیا، ابو ہریرہ ہو میرے ساتھ، کیوں؟ وہ سمجھ گئے کہ ان کو بھوک لگی، اور یہ سوال نہیں کرنا چاہتے، یہ مانگنا نہیں چاہتے، انہوں نے سوال نہیں کیا، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اتنا قرآن پڑھے ہوئے ہیں شاید ان کو پتا چل جائے کہ ان کو بھوک لگی ہے، یہ قرآن تھا۔ اور آج ہم مانگتے پھرتے ہیں نا، تو انہوں نے ایسے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی محفل میں لے کے گئے تو اللہ کی طرف سے ایک پیالہ دودھ کا آ گیا، ایک پیالہ دودھ کا آ گیا۔ اب ابو ہریرہ کو بہت بھوک لگی تھی، محفل لگی ہوئی تھی۔ اصحاب صفا کسے کہتے ہیں؟ وہ غریب لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، بہت غریب تھے، گھر بار بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، بیچاروں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا کھانا مال کچھ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے تھے، اور اس طرح وہ کھا پی رہے تھے۔ تو ایسے ہی جب دودھ کا پیالہ آیا، محفل لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ اٹھو اور یہ دودھ سب کو پلاؤ۔ ابو ہریرہ تو بھوک سے نڈال تھے، حالت ان کی بری تھی، اور لیکن چونکہ اللہ کا کیا حکم ہے کہ جب جو کسی کو کوئی چیز ملی ہے نا، تو حکم کیا ہے کہ ہمیشہ دائیں طرف سے شروع کی جائے چیز دینی، اور بائیں طرف اینڈ پہ آ جائے، اور دینے والا جو تقسیم کر رہا ہے اس کو اینڈ پہ ملے گا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دائیں طرف سے دیا، لیکن دل میں یہ تھا کہ ایک پیالہ دودھ کا، اور یہ تو سارے ختم ہو جانا، میرا کیا بنے گا؟ لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، اور آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ سب کو پلاؤ۔ پھر ایک ایک کر کے سب نے بائیں طرف آتے ہوئے سب نے پیا، اور دودھ اتنے کا اتنا ہی تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، ان کی دعا کی برکت تھی، تو پھر دودھ اتنے کو اتنا ہی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو، اینڈ پہ ابو ہریرہ نے پیا، ان کا پیٹ بھر گیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، انہوں نے پھر پیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب میرے اندر ہمت نہیں رہی، بس اس سے زیادہ نہیں پی سکتا، یعنی پیٹ بھر گیا، سوال بھی نہیں کیا، پیٹ بھی بھر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر آپ نے پیا، اینڈ پہ وہ ختم ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہم لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہمارا یقین بھی مضبوط نہیں ہے، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہمارا توکل بھی مضبوط نہیں ہے، ہمارا دھیان اسی طرح ہے۔ ہماری بات یہ ہے باجی کہ ہمارا ہم کرتے ہر عمل ہے، لیکن ہمارا جو دھیان ہے نا وہ ڈائریکٹلی ادھر جانے کی بجائے وہ دوسری طرف بھٹک جاتا ہے۔ تو یہ جب تک یہ ہمارا مضبوط نہیں نہ ہوگا تو فائدہ کوئی نہیں۔ قرآن کو ایسے پڑھیں، قرآن کو وہ بھی جو ہم قرآن کا آپ سے سب نے ارشاد فرمایا قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ نے فرمایا الف لام میم، آپ نے فرمایا 3 حرف ہیں، ایک حرف نہیں ہے، 3 حرف ہیں، اور الف لام میم کو پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی، لیکن آپ نے فرمایا اس کو سمجھ کے پڑھو، سمجھ کے جو ہم پڑھتے ہیں نا قرآن کو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کا یقین مضبوط ہو۔ کہ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام سے کون بچانے والا تھا؟ اللہ نے بچا دیا اور سارے دروازے کھول دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جادوگر دریا میں رستے بنا دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے اللہ نے اوپر اٹھا لیا، سارا گھر گرا ہوا ہے، ادھر سے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر سے اٹھا لیا۔ تو یہ تب ہی ہوگا جب ہم اس قرآن کو سمجھیں گے۔ ہاں جی، ویسے تو آپ